गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेंस जगतियाल। लेक्चर बाय यास्मीन सुल्ताना। आज का टॉपिक है अदलिया। अदलिया है और अदलिया की तारीफ़ करते पढ़ेंगे। ये हुकूमत का तीसरा अहम हिस्सा है। कल हम पढ़े थे मुखन्नना, जो आमिला पढ़े थे, मुखन्नना पढ़े थे, आमिला दूसरा हिस्सा है, तो ये तीसरा अज़ू है। ये हुकूमत का वो शोबा है जो क़वानीन की तौज़ी व तशरीहात करता है और इख्तलाफ़ात व तनाज़ात का इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करता है। तो अदालती निज़ाम है जो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो क़ानून का इंतबाह के मतलब क्या है बोले तो तशरीहात करना या तर्जुबानी करना। तो अदलिया का सबसे अहम काम क्या होता है? दस्तूर और क़वानीन की तौज़ी और तशरीह करना, मसाइल पर करना। इंसाफ़ रसाई क्या है बोले तो दूसरा पार्ट है इंसाफ़ रसाई। ये अदलिया का इब्तदाई क़दीम तरीन फ़र्ज़ इंसाफ़ रसानी है। जमहूरी ममालिक में अदलिया न सिर्फ अफराद के दरमियान इंसाफ़ के मुताबिक फ़ैसला करता है बल्कि हुकूमत और शहरियों के दरमियान भी इंसाफ़ करती है। दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ है। दस्तूर मुल्क का आला तरीन क़ानून होता है, बल्कि इसको एहतराम की पाबंदी करना होता है और अदलिया इस तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार भी है। अदलिया को अदालती नज़रसानी का इख्तियारात भी हासिल है और मुक़न्नना के मंजूर करदा अहकामात को बातिल करार दे सकती है। चौथा है हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अदलिया अवाम के हुकूक़ के मुहाफ़िज़ होती है और इस मकसद के लिए इम्तनाई अहकाम जिसे रट्स कहता है, वारंट जारी करने का इख्तियारात भी हासिल है। मशावरती फ़ल क्या है बोले तो अवामी अहमियत के उमूर में आमिला को दरख्वास्त या मशवरे दे सकती है और क़ानूनी अवामी अहमियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मशवरा तलब कर सकता है। वफ़ाक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्या है? अदलिया का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। वफ़ाक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आयद होती है और एक मख़सूस अदालत में सुप्रीम कोर्ट या अदालत के नाम से होती है जो मरकज़ और रियासत के दरमियान तनाज़त का फ़ैसला करती है। दफ्तरी आमिले का तक़र्रुर क्या है बोले तो आमिला से बिल्कुल आज़ाद रखने के लिए ज़रूरत के मुताबिक अहलकारों को तक़र्रुर करने का इख्तियार है और तरक्की, तंज़ल और ख़िदमत के अमूर को रास्त तौर पर अदालती अहदेदारों के तहत होते हैं। और दीगर अफ़ाल भी हैं जो है। दीगर अफ़ाल क्या है बोले तो तफसील ये है कि नाबालिग बच्चों की जायदाद की इंतज़ाम व इंफ़राम के लिए सरपरस्त ट्रस्टी का तक़र्रुर करना, शादियों में सिविल मैरिजेस की मंजूरी देना, वसीयतनामों का इंदराज कराना, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स और बाज़ ममालिक में इजाज़तनामे लाइसेंस जारी करना और गैर मुल्कों को शहरियत अता करने का। और इसके बाद अदलिया को ही होता है ये इख्तियारात। और हिंदुस्तान में इंतखाबी तनाज़ात के सिलसिले में अदलिया को इख्तियारात हासिल होते हैं। अमेरिका में सदर के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सदरत करता है और ओहदे को राजदारी का हल्फ दिलवाते हैं। चीफ़ जस्टिस है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी ओहदे का हल्फ दिलवाते हैं। और अगर सदर जमहूरिया का ओहदा खाली हो जाए तो अगर किसी वजह से तो नायब सदर मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? सदर जमहूरिया के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जमहूरी ममालिक में अदलिया एक अहम तरीन अफ़ाल किरदार अदा करती है और वो है और एक आज़ाद अदलिया होना ज़रूरी है। उसके बग़ैर जमहूरियत का तस्वुर ही बेकार है और अधूरा है, तस्वुर अधूरा है। अदालती नज़रसानी, जुडिशल रिव्यू, अदालती नज़रसानी पढ़ेंगे अभी। अदालती नज़रसानी किसको कहते हैं? वो अदालतों के अख्तियार जो आमिला के जारी करदा अहकामात और बातिल करार दे सकती है। तो इसके बाद देखिए उसकी अहमियत और फ़ायदे के बारे में पढ़ेंगे। अदालती नज़रसानी को क्या है? जमहूरियत में एक नुमाया मुकाम हासिल है। हुकूक़ के मुहाफ़िज़ तस्वुर किया गया है। अदलिया मुक़न्नना की बनिस्बत कम जानिबदार होती है और आमिला मुक़न्नना और ताल्लुक़ रखते अवाम को आज़ादी से महरूम कर सकते हैं। दूसरी वजह क्या है बोले तो अदालती नज़रसानी की वजह से इनफरादी हुकूक़, आज़ादियों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत
اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں عوام کو آزادی سے محروم کر سکتے ہیں۔ اور اکثریت طبقے میں کیا اکثریت کے بل بوتے پر ان کے جائز حقوق سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ اور وفاقی مملکت کے لیے ضروری ہے اپنے دائرۂ کار میں رہنے اور ریاستوں کو آزادی، اندرونی خود مختاری احترام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نظر ثانی کی وجہ سے دستور کے تحفظ کے قابل ہوتی ہیں، اس طرح آزادی اور حقوق کی ضمانت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو جدید مملکت میں عدلیہ کو آزادی کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لازمی شرط کیا ہے جمہوریت میں کہ جمہوریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شہری انصاف اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جس میں ججز دیانتدار، ایماندار ہوں اور عامل اور مقننہ کے دباؤ سے آزاد ہوں، ورنہ وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور عدلیہ کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب آزادی کا تحفظ ہو۔ عدلیہ کا فرض اس بات کا فراہم کرتا ہے اور اکثریت اقلیت پر ظلم نہ کر سکے، اس لیے عدالت کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ وفاقی ممالک میں عدلیہ کی آزادی کو دوہری اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر عدلیہ مرکزی حکومت سے آزاد نہ ہو تو وفاق سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرنا اور عدلیہ کی آزادی مضمر پوشیدہ ہے۔ آزاد عدلیہ کو اہمیت کو محفوظ رکھتے تحفظ کے لیے طریقہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہندوستان میں عدالتی نظر ثانی پر مختصر نوٹ دیکھیے۔ تو اس میں ہندوستان میں جو ہے سو اختیاری تمیز کا ناکامی، اختیار تمیز کا بیجا استعمال، بنیادی حقوق کے خلاف ورزی۔ عہدیداروں کو اختیار اس لیے دیا جاتا ہے کہ مناسب استعمال کریں۔ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ناکامی کیا، عہدیدار اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ اختیارات کا استعمال، اور اگر وقت ضرورت ان کے اختیارات کا استعمال سے باز رہے تو یہ غلط اقدام ہے۔ اور جیسے اختیاری تمیزی کے استعمال، امتناع، من مانی حکم چلانا، اور وہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اختیاری تمیزی کی طرف لوٹانا بھی غلط ہوگا۔ اختیاری تمیز کا بیجا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی منتظم کو دیے گئے اختیارات کا استعمال قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اختیارات کا غلط استعمال تصور کیا جائے گا۔ دائرے سے تجاوز کرنا، مناسب جواز کو ترک کر دینا، ملا جلا پاس و لحاظ، بدنیتی، غیر موزوں وغیرہ۔ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کیا ہے بولے تو ان کے حقوق کے مطابق استعمال کرنے پر پابندی، شہریوں کو عطا کیے گئے ان کے خلاف عمل اخراج اختیار عدالت انہیں باطل قرار دے سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں عدالت کی ہیں۔ تو عدالتی اختیار کے بارے میں ابھی ہم پڑھے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض اس میں تنقید بھی ہوتے ہیں، تنقیدوں کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ عدالتی نظر ثانی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کے دستور واضح طور پر عدلیہ کو ایسا اختیار نہیں دیا، لیکن 1860 میں امریکہ کے چیف جسٹس مارشل نے یہ فیصلہ دے کر تاریخ ساز اختیار کر لیا اور غیر دستوری اور کالعدم قرار دیا۔ اب تک امریکی سپریم کورٹ تقریباً زیادہ سے زیادہ غیر دستوری قرار دے چکی ہے۔ اس میں تنقید بھی ہے۔ تنقید کیا ہے بولے تو چند عدالتی نظر ثانی کے اختیارات نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ عدالتی نظر کا اختیار سپریم کورٹ کو ایک مقننہ بنا دیتا ہے۔ یہ تقسیم اختیارات کے اصول کے خلاف ہے۔ ججز جو مستقل ہوتے ہیں ان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ایک اچھی اور ذمہ دار حکومت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور اہمیت و افادیت تو بھی پڑھے ہیں۔ عدالت مقننہ کی بنسبت کم جانبدار ہوتی ہے اور ججز اپنے پیشے کی وجہ سے دستور کے روح کے ارکان کی بنسبت زیادہ واقف ہوتے ہیں اور تجربے کے بنا پر قانون کی دستوری موقف پر صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عدالتی نظر ثانی کی وجہ سے انفرادی حقوق اور آزادیوں کی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔
عدالتی نظر ثانی کی وجہ سے دستور کے تقدس احترام قائم رہتا ہے، ورنہ دستور بیکار محض ہو کر رہ جائے گا۔ عوامی آزادی اور حقوق کی ضمانت حاصل ہوتی ہے اور عدالتیں دستور کے تحفظ کے قابل ہوتی ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس میں ہیں۔ سب سے پہلے طریقہ تقرر کیا ہے؟ کسی بھی عہدیدار کو آزادی کے سلسلے میں تقرر انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے یا انہیں برطرف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے۔ عہدے کا تحفظ کیا ہے؟ دیکھیں، دستور ہند میں ججز کو عہدے کا مکمل تحفظ کا فراہم کیا گیا ہے۔ ان کی میعاد کے دوران انہیں برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ طویل میعاد کار ہندوستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو 65 برس اور 62 برس کی عمر تک رہنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ مناسبت مشاہرہ، یعنی عہدے کی عظمت کے لحاظ سے تنخواہ نہ ہو تو اکثر عہدیدار کیا کرتے ہیں؟ رشوت برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ججز کو عہدے کے لحاظ سے معیاری تنخواہ دی جانی چاہیے۔ اعلیٰ تعلیمی لیاقت کیا ہے؟ ان افراد کے جج کے عہدے پر مامور کیا جانا چاہیے جن قانون میں اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے حامل ہوں۔ عاملہ اور عدلیہ کی علیحدگی، عدلیہ کو عاملہ مقننہ سے الگ رکھنے کی خواہش کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عدلیہ کے لیے ہیں، ججز کے لیے مقرر کردہ ہیں۔ اس لیے مقننہ اور عاملہ سے اس کو الگ رکھا گیا، آزاد طور پر کام کر سکے، آزادانہ فیصلہ کر سکے۔ اور حقوق کا تحفظ، جمہوریت میں عدلیہ کو عوام کے حقوق کی محافظ ہوتی ہے اور عوامی اہمیت کے امور میں چند مشورے دے سکتی ہے اور سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کر سکتی ہے۔ وفاق کی ذمہ داری کی عائد ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو عدالتوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ عدالتیں بعض دیگر افعال بھی انجام دیتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس لیے عدلیہ کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو شاید عدلیہ کا کوئی وہ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے عدلیہ کو مقننہ اور عاملہ سے علیحدہ رکھا گیا تاکہ وہ آزادانہ رہتے ہوئے اپنا فیصلہ کر سکے اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے عدلیہ کو آزاد رکھا گیا۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں پر عدالتی نظر ثانی پر بتایا گیا ہے۔ عدالتیں ہندوستان کی عدالتیں ہیں۔ عدالتوں کا نظام ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی عدالت کے تحت، مطلب کام ایک ہوتا ہے لیکن عدالتیں تحت ریاستی حکومت کے تحت ہوتی ہیں۔ ان کا کام کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، بالکل الگ الگ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور ریاستی عدالتیں، شہری عدالتیں، منصفی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔